ہو سکے تو کبھی قسم مت کھانا، قسم سے پرہیز کرنا۔ اگر بندہ سچی قسم کھائے، آج کل قسموں کا رواج بہت، لوگ بات بات پر کہتے قسم سے یار ایسا ہو گیا، قسم سے یار ایسا ہو گیا، قسم سے ایسا ہو گیا، بلکہ اب تو یہ ایک فیشن بھی بنا ہے۔ اسلام نے جہاں کام چل جاتا ہے وہاں بھی سچی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ہو سکے تو سچی قسم بھی مت کھایا کرو، اس لیے کہ بات بات پر قسم کھانے کی وجہ سے اللہ روزی میں تنگی پیدا کرتا ہے، رزق تنگ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ کس کی بات ہے؟ سچی قسم کھانے کی، یعنی قسم کھانے کا آدمی عادی بن جائے نہیں۔ زندگی میں قسم وہاں کھانے کا حکم ہے آپ کی عزت کو خطرہ ہو اور اب کوئی سبیل نہیں ہو تو اس پہ قسم کھائی جائے عزت بچانے کے لیے۔ آپ کے مال کو خطرہ ہو کہ اب کوئی سبیل نہیں ہے مال بچانے کی، اور یہ لگتا ہے کہ بھئی قسم کھائیں گے تو مال بچ جائے گا۔ اسی طرح آپ کی جان کو خطرہ ہو کہ اگر قسم نہیں کھائیں گے تو جان چلی جائے گی، یا اسی طرح کسی اور مومن کے، مسلمان کے مال کو، جان کو، عزت و آبرو کو خطرہ ہو کہ وہاں قسم کے بغیر کام نہیں چلے گا، تو سچی قسم کھانے کی اجازت ہے اس موقع پر۔ بات بات پہ قسم اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بنانا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بات بات پر قسم کھانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے، کسی بھی جھوٹے کو پہچاننا آسان ہے کہ جو بات بات میں قسم کھائے، سمجھ لینا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس لیے کہ جھوٹے کی علامت ہے کہ وہ بات بات میں قسم کھائے گا۔ ہاں اگر قسم کھانا ہے دین پر، ایمان پر، قرآن پر، اسلام کی باتوں پر، بلا جھجک قسم کھا سکتے ہو، اس لیے کہ اس سے سچی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کی بات کرتے تھے تو بار بار فرماتے تھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، قسم وحدہ لا شریک کی، قسم رب العزت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اللہ رب العزت کو قسموں کا نشانہ مت بناؤ، تو سچی قسم بھی مت کھاؤ۔ عام طور پر لوگ سودا بیچتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے قسم کھاتے ہیں، میں روزی پر بیٹھا ہوں اللہ کی قسم، میں فلاں پر بیٹھا ہوں، کھانے پر بیٹھا ہوں اللہ کی قسم، دسترخوان پہ بیٹھا ہوں، یہ سب لوگ قسمیں کھاتے ہیں، روزی تنگ ہوتی، روزی سمٹ جاتی قسم کھانے کی نحوست سے۔ یہ سچی قسم جو بار بار کھائے اس کو بھی ناپسند کیا گیا، اس لیے کہ بار بار کسی چیز کے کرنے سے اس چیز کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور قسم اس شان کی چیز ہے، قسم وہ شان کی چیز ہے۔ قسم مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ قسم کا اعتبار یہ ہے کہ مومن کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، تو دوسرے مسلمانوں پر لازم آ جاتا ہے کہ اس کی بات پر اعتبار کر لے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ جھوٹی قسم کا خمیازہ کیا ہے؟ اب ذرا یہاں دل کے کانوں سے دل تھام کر حدیث کی طرف آئیں کہ جھوٹی قسم کا خمیازہ کیا ہے۔ لوگوں کو کچھ رہ نہیں گیا، میرا کلیجہ کانپتا ہے جب میں وہ احادیث کو دیکھتا ہوں، ان پر نظر پڑتی ہے تو میرا کلیجہ کانپتا ہے۔ نہ اللہ کا خوف ہے، نہ قرآن کی تعلیمات کا خیال ہے، نہ احادیث کی تعلیمات کا خیال ہے۔ آدمی قسم کیوں کھاتا ہے؟ جھوٹی قسمیں بھی مفاد کے لیے، فائدے کے لیے،
ہے نا، میرا سودا بک جائے، میری بات پر لوگ اعتبار کر لے، جھوٹ ہونے کے بعد بھی لوگ مجھ پہ اعتبار کر لے، ان لوگوں کو ذرا چاہیے آپ سودا کیوں بیچ رہے ہو جھوٹ بول کر، تجارت کیوں کر رہے ہو جھوٹ بول کر، پیسہ کیوں کما رہے ہو جھوٹی قسمیں کھا کر؟ یہی نا کہ چند دنوں کے لیے آپ کو آرام مل جائے، آپ کے بال بچوں کو آرام مل جائے، آپ کے گھر میں مال کا فائدہ ہو جائے۔ آؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کبھی جھوٹی قسم مت کھانا، اے ابو ہریرہ کبھی جھوٹی قسم مت کھانا، اس لیے کہ جو شخص بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ اس پہ بھی لعنت کرتا ہے اور قیامت تک اس کی تمام نسلوں پہ لعنت کر دیتا ہے۔ اس کی ہر نسل پریشان رہے گی ہر دور میں۔ جس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی ہے اس کی تمام نسل پریشان رہے گی اس ایک جھوٹی قسم کی نحوست سے۔ آپ مجھے بتائیں، مسلمانوں کو خیال ہی نہیں رسول اللہ کی حدیث کا، بلکہ سنتے نہیں، پڑھتے نہیں، دین سیکھتے نہیں، قسمیں کھائے جا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم بہت کما رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، ہم بہت محنت کر رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، تو باپ داداؤں میں اوپر کوئی ایک جھوٹی قسم کھا لے تو اس کی پوری نسل پر اللہ لعنت کرے، پوری نسل پر۔ تو جہاں پر کوئی احساس ہی نہ ہو، خیال ہی نہ ہو، ہاں مگر یہ کہ جو توبہ کر لے، اس لیے کہ توبہ کی برکت سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ جھوٹی قسم کھانے والوں پر اللہ اتنا ناراض ہے کہ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، حالانکہ نبی ایسا کام نہیں کرتا، لیکن اپنے محبوبوں کو مخاطب کر کے دوسروں کو پیغام دینا مقصود ہوتا ہے، دوسروں کو آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک دن اللہ نے کہا، اے موسیٰ کبھی میرے نام کی جھوٹی قسم مت کھانا، اگر تو نے بھی میری جھوٹی قسم کھائی تو میں تیری زبان کو جلا کے راکھ کر دوں گا۔ یہ نبی سے تیور ہے، حالانکہ نہ نبی کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ کبھی نبی جھوٹی قسم کھاتا ہے، نبی سے یہ چیزیں محال ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن محبوب کو مخاطب کر کے دوسروں کو پیغام دینا ہے کہ دیکھو جب انبیاء کے لیے اتنا سخت تیور ہے تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹی قسم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا جھوٹی قسم نہ کھانا۔ پھر اس کے بعد کہا اگر قسم کھاؤ تو پھر اس قسم کو نبھاؤ، اگر قسم کھا لیے تو اس قسم کو نبھانا آپ پر واجب ہو گیا ہے۔ جس سے مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کے بعد پھر وہ قسم آپ کو نبھانی پڑے گی، آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے وہ کام کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اب قسم توڑو گے تو گنہگار بھی ہوں گے، پھر قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے۔ قسم کے توڑنے کا اگر ٹوٹ گئی قسم تو پھر اس کا جرمانہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کھلانا پڑے گا۔ جو 10 غریب ہیں ان کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کھلانا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے تو ایک لباس، ایک ڈریس جو ہے کسی غریب کو دینا پڑے گا، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 دن مسلسل آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں یہاں یہ عنوان لے کر اس لیے بیٹھا ہوں کہ جلدی سے یہ عنوان ہم لوگ چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن قوم اب اس کی طرف جا رہی ہے، ڈوب گئی ہے۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں لوگ قسم کھاتے ہیں، بلکہ اگر 100 روپے کی چپل نہیں بک رہی ہے نا تو اس کو بیچنے کے لیے لوگ قسم کھاتے ہیں۔ 100 روپے کے لیے چپل تو 100 روپے کی بیچ رہا ہے، اس میں کمانا اس نے کتنا ہے، 10-20 روپیہ کمانا، اس کے لیے بھی وہ قسم کھاتا ہے۔ یعنی سوچیں آپ، آج جو پوری دنیا کے اندر یہ ہنگامہ ہو رہا ہے نا کہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان رسوا ہو رہا ہے، مسلمان تنگ دست ہو رہا ہے، مسلمان تباہ ہو رہا ہے، مسلمان برباد ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کے کرتوت تو دیکھو ذرا، کہ وہ 10-20 روپے کے لیے، بلکہ وہ تو چپل کی بات ہے، سبزی فروش بھی سبزی بیچتے وقت قسم کھاتا ہے۔
اب سبزی میں اس نے منافع کمانا کتنا ہے کہ 10 روپے کا تو اس کا سودا بک رہا ہے, اس میں اس نے کمانا کتنا ہے, اس کے لیے بھی وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے. جبکہ قسم کے لیے اینڈ یہ ہے, یا جان کو خطرہ ہو, یا مال کو خطرہ ہو, یا عزت و آبرو کو خطرہ ہو, اس وقت قسم کھانے کا, وہ بھی سچی قسم کھانے کا حکم ہے. جھوٹی قسم کے لیے آیا کہ پوری نسل پہ اللہ لعنت کرے گا, یہ احساس ہی نہیں رہا. بلکہ کچھ لوگوں کو تو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ بھی قسم کے لیے آیا ہے. قسم کے لیے حدیث میں یہ بھی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی حدیث اٹھائی نہیں, حدیث مبارکہ کو کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی. مسلمانوں, ہمارا دین اتنا اہم ہے, اتنا عظیم ہے کہ ہمارے دین نے پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھولنے سے لے کر مرنے تک, آنکھ بند ہونے تک کون سی چیز کیسے کرنا چاہیے یہ تک بتا دیا. یعنی پوری زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نہ ہو. بلکہ جب بچہ پیدا ہو کر آنکھ کھولتا ہے تو اسلام قانون لا کر کے بتا رہا ہے, اسلام قانون بیان کرتا ہے کہ بچے کی آنکھ کھلے, وہ پیدا ہو جائے, اس کے کان میں پہلے اذان پڑھو. دیکھو بچے نے آنکھ کھولی, قانون آ گیا, رسول اللہ نے فرمان جاری کر دیا, اس کے کان میں اذان پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس کو کچوکے دے رہا ہے. ابھی دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ روتا کیوں ہے. دنیا میں آنے کے بعد بچہ روتا کیوں ہے, سائنس اب تک اس پر خاموش ہے. اور 1450 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت بتا رہے بچے کے رونے کی 2 وجہ ہے. ایک تو شیطان اس کو کچوکے دیتا ہے, اور ایک تو وہ ماں کے پیٹ سے نئی دنیا میں آتا ہے تو اس کو وحشت ہوتی ہے, وحشت. اب اذان کی برکت سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور انسان کی وحشت بھی دور ہوتی ہے. اس لیے بچے کے کان میں اذان پڑی جائے. آج تک ترقی کے باوجود سائنس خاموش ہے کہ بچہ روتا کیوں ہے, لیکن غیب داں نبی نے 1450 سال پہلے اس کی دونوں وجہ بیان کر دیا, قانون بھی دے دیا, اذان پڑھو. اس لیے کہ اذان کی برکت سے حدیث پاک میں آتا ہے جب اذان کے کلمات پڑھے جاتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے, اور جو کچوکے دے رہا تھا وہ بھاگ گیا. اور اذان کی برکت سے وحشت بھی دور ہوتی ہے, گھبراہٹ بھی دور ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تھے تو اندھیرا دیکھ کر کے وحشت ہو رہی تھی, کیونکہ جنت میں اندھیرا نہیں ہے, اجالا ہی اجالا ہے. یہاں وحشت ہو رہی تھی تو جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی, اللہ نے وحشت دور کر دی. اذان کی برکت سے وحشت دور ہوتی. اسی لیے کبھی اگر آپ کو بھی گھبراہٹ ہو تو اذان کے کلمات پڑھا کرو. اذان صرف وہ نہیں ہے جو مؤذن کان میں انگلیاں ڈال کر کے پڑھتا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ صرف لائے میں پڑھنے کا نام اذان نہیں ہے. اگر آپ کو وحشت ہو رہی تو آپ بھی اذان کے کلمات دہرا سکتے. اللہ اپنے اپنے دل میں زبان پہ ہلکے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کی برکت سے بھی آپ کی وحشت دور ہو جائے. اب آپ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیدا ہونے سے لے کے آنکھ کھولنے سے لے کے آنکھ بند کرنے تک حضور نے پورا قانون دیا. دیکھا آپ نے, پیدا ہوا بچہ تو کان میں اذان دو, اور پھر قانون دیا جب کوئی مر جائے, توجہ کریں, کسی مذہب میں یہ قانون نہیں ملے گا, یہ تعلیم نہیں ملے. جب کوئی مر جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دو. آنکھ کھلنے سے قانون شروع ہوا, آنکھ بند کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. آنکھ بند کر دو, اور آنکھ بند کرتے ہوئے پڑھو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دعا بھی عطا فرماتے. یعنی کہیں پر ہمیں تشنا قانون نہیں چھوڑا گیا, لیکن یہ اپنی کم نصیبی ہے کہ ہم نے دین پڑھا نہیں. دین نہیں پڑھا اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. دین نہیں پڑھا اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. دین پڑھیے, دین کے قریب آئیے. ہر مسلمان پر کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جو اس کے لیے زندگی کے ضروریات میں شامل ہے. یعنی کون سا علم فرض ہے؟ طہارت کیسے کی جائے, وضو ہے, غسل ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, تجارت کے کاروبار کے مسائل ہیں, مسجد میں آنے جانے کے مسائل ہیں. یہ سب چیزیں سیکھنا ہم پہ فرض ہے. اگر نہ سیکھیں گے اتنا علم, جتنا علم انسان کی زندگی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص حساب کتاب کے بغیر جہنم میں جائے گا جس شخص نے فرض علم حاصل نہیں کیا. اس لیے کہ آپ کہیں گے میں نے تو نماز پڑھی, نماز سیکھے بغیر پڑھی, نماز ہوئی ہی نہیں. تو آپ کہیں نہیں بھی اللہ قبول کرنے والا ہے, اللہ تو قبول کرتا ہے.
مجھے تو آتی نہیں، معلوم نہیں تھا تو کیا کروں؟ نہ معلوم ہونا کوئی عذر نہیں، نہ معلوم ہونا کوئی عذر نہیں، تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں یار علم والوں سے غلطی ہو تو ان کو ڈبل گناہ ملتا ہے، بغیر علم والوں سے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملتا یا ایک گناہ ملتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ آپ کی من گڑت ہے، یہ بھی نہ علم ہونے کی وجہ سے۔ علم والے سے اگر غلطی ہو تو اس کو ایک گناہ ملے گا کیونکہ اس نے علم سیکھا ہے، عمل نہ کرنے کا ایک گناہ اس کو ہے۔ لیکن جس نے علم نہیں سیکھا اور اس نے غلطی کی تو اس شخص کو 2 گناہ ملیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ، ایک عمل نہ کرنے کا گناہ، اس کے لیے 2 گناہ ہے۔ اس لیے علم کی طرف آؤ۔ بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم کمپیوٹر سیکھنے کے لیے 6 مہینے کا وقت کمپیوٹر کے لیے دے سکتے ہیں، انگلش اسپیکنگ کے لیے 6 مہینے سال بھر کا وقت نکال سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنی مسجد کے امام کے پاس آ کر نماز سیکھنے کے لیے 2-4 دن کا ٹائم نہیں دے سکتے؟ نماز مکمل سیکھنے کے لیے 2 دن 1-1 گھنٹہ کافی، یعنی 2 گھنٹے میں آپ پوری نماز سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سیکھتا کون ہے؟ نماز میں تقریباً 52 مقامات ایسے آتے ہیں پوری 2 رکعت نماز میں کہ اگر آپ جہاں بھول کر دو تو آپ پر سجدہ سہو لازم آ سکتا ہے۔ کسے پتہ ہے؟ کون کرتا ہے؟ بچپنے سے مسجد میں آ رہے ہیں، لوگوں کو سر زمین پہ رکھتے دیکھا، ہم نے بھی ماتھا ٹیک دیا۔ ماتھا ٹیکنے کا نام نماز نہیں ہے، کھڑے ہو جانے کا نام نماز نہیں ہے امام کے پیچھے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم نے نماز ہر چیز، بائک سیکھ کر چلا رہے ہیں، سائیکل سیکھ کر چلا رہے ہیں، کمپیوٹر سیکھ کر چلا رہے ہیں، کاروبار سیکھ کر رہے ہیں۔ اگر بغیر سیکھے کوئی چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں، حج کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کریں، کم سے کم نماز تو سیکھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو پوری عمر عبادت سکھاتے رہے، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں تو وضو بھی نہیں آتا، ہم کن کن چیزوں کا تذکرہ کریں؟ ہم نے ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عورتیں ہاتھ کیسے دھلتی ہے وضو میں اور مرد ہاتھ کیسے دھلتے ہیں وضو میں، یہ بھی پتہ نہیں۔ مردوں کا ہاتھ دھلنا وضو میں سنت اس طرح سے ہے کہ کلائیوں سے پانی ڈالیں گے اور کونی کی تک بہائیں گے، اور عورتوں کا وضو یہ ہے کہ کونی پر پانی ڈالے گی اور کلائیوں کی طرف بہائے گی۔ یہ ہے مرد اور عورتوں کے وضو میں فرق۔ لیکن ہم نے تو جیسے آیا ویسے کر لیا، یعنی ابھی تک مسلمان وضو بھی نہیں سیکھ سکا، اور ہم کہاں جانے کی بات کرتے ہیں، بڑی بڑی بات کرتے ہیں، ہم یہ بن گئے اور ہم وہ بن گئے اور ہم وہ بن گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ پہلے مسلمان تو بنو، اللہ کے بندے تو بنو، بہت ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اسلام قبول کرتے تو وہ اس وقت تک دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ دین نہیں سیکھ لیتے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے 12.5 سال تک حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر صرف سورہ بقرہ شریف پڑھی ہے۔ کتنے سال؟ 12.5 سال۔ 12.5 سال میں اللہ کے رسول سے میں نے صرف ایک سورت پڑھی ہے، سورۃ البقرہ۔ آپ غور فرمائے حضور نے کیا سکھایا ہوگا اور انہوں نے کیا سیکھا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، حالانکہ علماء ائمہ سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے محلے میں تو مفتی صاحب ہیں، یہ حضرت مولانا مفتی امتیاز صاحب جو ہیں یہ سند یافتہ مفتی ہے اور ہمارے ادارے کے پہلے مفتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے اگر آج ہم دین نہیں سیکھیں گے نا تو نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی نہیں کرنے والے کام بھی کرتا ہے، اور اگر علم ہو جائے تو ضرور انسان بچتا ہے ان چیزوں سے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ جھوٹی قسم کا کتنا بڑا وبال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ سن کر اس کا ایمان نہیں کانپے گا،
کہ جو جھوٹی قسم کھائے اللہ اس کی پوری نسل پہ لعنت کرے، اور اللہ حضرت موسیٰ جیسے نبی سے کہے کہ اگر تم بھی جھوٹی قسم کھاؤ گے تو میں تمہاری زبان کو بھی جلا کے راکھ کر دوں گا۔ حالانکہ میں کہہ چکا کہ نبی کبھی جھوٹی قسم نہ کھاتا ہے نہ کھا سکتا ہے، لیکن یہ گفتگو کا تیور ہے کہ محبوب کے ذریعے سے دوسروں کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ کوئی یہ جرات کرے گا؟ لیکن معلوم ہوگا تب نہ، معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم دین سیکھیں۔ اب گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، اے ابو ہریرہ اگر ہو سکے تو کبھی جماعت مت چھوڑنا، نماز با جماعت مت چھوڑ، اس لیے کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، جس نے نماز با جماعت نہیں پڑھی، اس نے بھی اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اب یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے پتہ نہیں ان بیچاروں کا انجام کیا ہو۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے لقمے ان پہ لعنت کرتے، وہ کپڑے پہنتے تو لباس ان پہ لعنت کرتا ہے، جب وہ باہر نکل کے چلتے ہیں تو باریک باریک کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں طاقت دے کہ اس بدبخت کو ہم ختم کر دیں، اس کا خاتمہ کر دیں۔ کیڑے مکوڑے بھی نفرت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے جو نماز نہیں پڑھتا۔ حضرات صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہم مسلمان اور کافر کو ایک ہی چیز سے پہچانتے تھے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اب بتائیں ہم تو جنت کے دعوے دار بھی ہیں، جنت کے ٹھیکے دار بھی ہیں، ہر جرم کرنے کے بعد، سب کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں یار ہمیں جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہیں ڈالے گا تو اس کی جنت تو خالی پڑی رہے گی۔ یہ سب بدبختی کی باتیں، اللہ کی جنت آج بھی خالی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنا بند کیجئے۔ اللہ کی جنت، حالانکہ آج جنت میں کوئی انسان بظاہر نہیں ہے، ابھی جنت میں انسان گئے نہیں ہیں، وہ چند نفوس ہے جن کو شہداء کہتے ہیں وہ جنت میں ہے، وہ بھی جسم ان کے قبروں میں، ابھی بھی جسم ابھی تک ان کا جنت میں نہیں پہنچا۔ شہداء کی بھی روحیں جنت میں ہیں، سبز پرندوں کے قالب کے اندر، جسم تو ابھی بھی قبروں میں ہے۔ اولیاء کی ارواح بھی جنت میں ہے لیکن ان کے جسم اب بھی قبروں میں۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد فلاں کو جنت مل جائے یا جنت نصیب ہو جائے، تو دنیا میں جنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو ابھی جنت میں ڈالا نہیں گیا ہے، جنت میں ابھی کوئی نہیں جائے گا۔ قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تب لوگ جنت میں جائیں گے، ابھی نہیں جانا، ابھی سب رہے قبروں کے اندر۔ اگر زیادہ سے زیادہ روحیں تو ابھی تو جسمانی طور پہ کوئی جنت میں نہیں ہے، اب بھی اللہ کی جنت خالی نہیں ہے، اب بھی اس کی جنت آباد ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت خالی ہوگی۔ اللہ کی جنت نہ آج خالی ہے نہ کل خالی رہے گی، اس کی جنت بھری ہوئی ہے، ابھی بھی بھری ہوئی ہے۔ اس کی جنت میں ابھی بھی اس کی مخلوق ہے جسے حور کہتے ہیں، غلمہ کہتے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ جن کو بسا رکھا ہے، اب بھی وہ جنت میں موجود ہے۔ جنت سونی نہیں رہے گی۔ صرف اتنا خیال کر لیجئے، اتنا خیال کر لیجئے میرے عزیز بھائیوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں سستی کا مطلب کیا؟ پڑھتے ہیں، سستی کا مطلب پڑھتے ہیں لیکن فجر میں ارے چلو یار آج نہیں جائیں گے، سر درد کیا چلو یار آج نہیں جائیں گے، اس کو کہتے ہیں سستی، کبھی پڑھنا کبھی نہیں پڑھنا، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا۔ فرمایا امام اعظم نے جو نماز میں سستی کرتے ہیں جب ان کو موت آئے گی تو وہ کافر ہو کے مریں گے، اللہ ان کا ایمان چھین لے گا ان سے، مرتے وقت ان کا ایمان چھین لیا جائے گا، ان کی زبانوں پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم اپنے ایمان سے بھی بے فکر ہو گئے، ہمیں اپنے ایمان سے بھی محبت نہ رہی۔ آؤ عہد کرو نماز کا،
تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ جماعت مت چھوڑنا، جماعت سے نماز پڑھنا، نماز بعد جماعت پڑھنا، کیونکہ جس نے بلا وجہ بلا عذر شرعی جماعت چھوڑ دی اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کے پھینک دیا اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ رہا۔ حضور علیہ السلام جماعت سے نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جو حضور علیہ السلام کی زندگی کے ظاہری آخری لمحات تھے، غور کریں نماز با جماعت سے کتنا پیار تھا، آخری ظاہری لمحات تھے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر اقدس، حضور کے قدم مبارک اس وقت بظاہر کام نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عباس یا عبداللہ ابن عباس ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح مسجد آئے کہ حضور علیہ السلام کے دونوں پیر زمین سے رگڑ رہے تھے، زمین سے گھسٹ رہے تھے، پیروں کو کھینچتے ہوئے مسجد آئے اور امت کو پیغام دیا کہ اگر تم اس پوزیشن میں بھی مسجد آ سکتے ہو تو تمہارے نبی کی سنت ہے اس پوزیشن میں بھی مسجد آنا۔ بتاؤ آپ اور ہم جو جماعت کو بلا وجہ بلا عذر شرعی ترک کرتے ہیں اور ہم نماز جماعت نہیں پڑھتے، کیا ہم پر کبھی یہ پوزیشن آتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ایسا مت کیجئے۔ اس لیے نماز با جماعت پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، اور ہماری نمازوں میں کوئی نقص ہوتا ہے تو وہ مقبول بندوں کے صدقے میں اپنی بھی قبول کر لی جاتی۔ اس لیے جماعت کو لازم پکڑیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، کہ جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کا دست قدرت ہوتا ہے، اس لیے جماعت کو لازم پکڑیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد مرکز سنی دعوت اسلامی جامع مسجد یا رسول اللہ میں ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، اور اس جمعہ بھی عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ اجتماع ہوگا، اور اس میں ایک بہت خوبصورت عنوان کہ ایک صحابی کا اور حضور کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا، ایک دیہاتی صحابی اور حضور کے درمیان مکالمہ ہوا تھا، تو اس مکالمے کو آج بیان میں پیش کیا جائے گا کہ صحابی کے سوالات کیا تھے اور حضور کے جوابات کیا تھے۔ بڑا دلچسپ ہے کہ ایک دیہاتی حضور سے آ کے سوال کر رہے ہیں اور حضور ان کا جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ وہ ہماری زندگی کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر مرکز سنی دعوت اسلامی جامع مسجد یا رسول اللہ میں تشریف لائیں۔ نئے بس اسٹانڈ کے قریب ہی ہے اور یہاں سے بہت دور بھی نہیں ہے، تو آپ سے گزارش ہے، اور ہفتہ وار اجتماع میں آپ پابندی سے آیا کریں، اس لیے کہ آپ آئیں گے تو آپ کو دین سیکھنے ملے گا۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں ادا فرما لیں۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔